ابھی جو صرف حفظ پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ جاہل حافظ کو جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے اتنا مسائل اس کو معلوم ہے، نہ دین اس کو معلوم ہے، نہ اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ پڑھا لکھا نہ ہونا یہی جاہل ہونے کی علامت نہیں ہے، انداز گفتگو کا نہ آنا یہ بھی جہالت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنے بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ سب کے سب جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے کسی بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا۔ حافظ قرآن کو دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی کو منڈا لیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، مسئلہ و مسائل کی معلومات نہیں ہوتی ہے، قرآن یاد ہوتا ہے لیکن بالکل زیرو ان پڑھ ہوتے ہیں، اور قرآن کو یاد کر کے تو بعض حافظ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے حافظ ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ کیا اس طرح کی سوچ رکھنا، اس طرح کا جملہ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آخر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا؟ کیا کہتے ہیں علماء کرام اس بارے میں؟ چلیے مکمل ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ ایک بچہ کو حافظ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند کو حافظ بنایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو حافظ بنایا، حجت الاسلام نے اپنے بیٹے مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا کو حافظ بنایا، ابراہیم رضا خان نے اپنے بیٹے تاج الشریعہ کو حافظ بنایا۔ وہ تو بڑھاپے میں حافظ بنے۔ اعلیٰ حضرت تو جب عالم فاضل بن کے دین کی خدمت کرنے لگے تو وصال سے پہلے وہ 1 مہینے میں حافظ بنے، پر ان کے باپ مفتی نقی علی خان نے حافظ نہیں بنایا، چونکہ صرف گورا حافظ بننا کمال نہیں ہے، علم دین سیکھنا، عالم دین بننا، فقیہ بننا یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ابھی جو صرف حفظ پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ جاہل حافظ کو جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے اتنا مسائل اس کو معلوم ہے، نہ دین اس کو معلوم ہے، نہ اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ مولانا شہریار صاحب دن بدن بے لگام ہوتے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں بچوں کو حافظ بنایا؟ اس کا مطلب تھوڑا نا کہ حافظ نہیں بنایا تو حافظ بنانا وہ ناجائز سمجھتے تھے، وہ تو خود حافظ قرآن بنے تھے۔ جہالت ہی ایسا موضوع ہے کہ اس کو بھی ابھی تک ہماری قوم سمجھ نہیں سکی کہ جہالت کس کو کہتے ہیں۔ ہماری قوم نے جہالت کے بارے میں صرف یہی سمجھا ہے کہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے، لیکن جہالت کو ہم نے جو آئیڈینٹیفائی قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کے اندر صرف پڑھا لکھا نہ ہونا یہی جاہل ہونے کی علامت نہیں ہے، انداز گفتگو کا نہ آنا یہ بھی جہالت ہے۔ انداز گفتگو نہ ہونا یہ بھی جہالت ہے، اور یہ جہالت پر مولانا شہریار میں موجود ہے۔ بھول جائے گا تو ہم حفظ ہی نہ کروائیں، یہ سوچ کیسی ہے؟ یہ سوچ مناسب نہیں ہے۔ بھولنے کو تو پھر مسئلے میں نہیں سیکھنے چاہیے، جو کہ ضروری مسئلے اس کی صورت ہے فرض ہونے کی، تو یہ بھی یار بھول جائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں سیکھنا چاہیے۔ کلمہ بھی نعوذ باللہ کوئی وہ اس لیے نہ پڑھے کہ میں مرتے وقت یاد نہیں رہے گا تو نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے، اس کو یہ ایسا سوچے بھی نہیں۔ اور حفظ قرآن حاصل کریں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا حافظہ ڈیمیج ہو گیا، میموری فیل ہو گئی تو گناہ تھوڑی ملے گا۔ حفظ اور دل جلے گا تو ثواب ہی ثواب ہے آپ کے لیے۔ بھائی آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے، تو یہ بالکل سوچ غلط ہے۔ حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے۔ علماء کے راجح قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو دیکھ کے بھی پڑھنا نہ جانتا ہو، یعنی اس نے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑھنا بھی بھول گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا۔ اس زمانے میں خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے، اتنی کتابیں نہیں تھی، آج تو پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی، اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ دیکھی بھی تحریر بھی نہ پڑھ سکے، ممکن تھا۔ دیکھیں جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں نا، پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو 2 فائدے تو ہوتے ہیں، قرآن سے مناسبت اور ایک پڑھنا آسان۔ اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچا بھی حفظ ہوتا ہے قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، لیکن اس خوف سے کہ بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بھول گئے تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں اور پھر یاد دوبارہ کوشش کر لیا۔ اور حافظ قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جائے تو اس کی بڑی سزا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بڑی سزا ہے۔ یہ عاجز ایسے حفاظ کو کہا کرتا ہے کہ آپ شروع سے دوبارہ حفظ یاد کرنے کی نیت سے 1-2 آیتیں روزانہ یاد کرنا شروع کریں، نئے سرے سے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی نیت سے
ایک ایک دو دو آیت روزانہ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے. اسی حال میں اگر موت آ گئی تو آپ نے تو قرآن پاک حفظ کیا تھا تو بھول گئے تھے اور ابھی تو پورا یاد بھی نہیں ہوا, ابھی تو رکو دو رکو ہوئے, پارے دو پارے ہوئے, پورا تو یاد نہیں ہوا, تو کیا وہ سزا ملے گی؟ نہیں. اس کے دوبارہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی نیت سے, چونکہ یہ قرآن پاک کو بھول چکا تھا پھر دوبارہ اس کو یاد کر رہا ہے, تو اس کو بھولنے والوں کی سزا نہیں ملے گی بلکہ یاد کرنے والوں کا اجر ملے گا, یاد کرنے والوں کی فضیلت ملے گی. اللہ اکبر. اس طرح سے کریں اور ہمت نہ ہاریں, بالکل ڈرے نہیں, ہمت نہ ہاریں. اس طرح کریں انشاءاللہ فضیلت والے طالب علم بن کے دنیا سے جائیں گے, جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, سوراخ کے اندر چیونٹیاں اور دریا کے اندر مچھلیاں جن کے لیے دعائیں کرتی ہیں طلبہ عزیز کے لیے. جی اللہ رب العزت جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. تو دیکھو, یا تو قرآن پاک یاد کر کے جرم کر بیٹھے تھے, ظلم کر بیٹھے تھے, اپنی ذات پر بھول گئے تھے, بھلا دیا تھا, یا دوبارہ تدبیر کی یاد کرنے کی, اور جب دوبارہ یاد کرنے کی تدبیر کرنی شروع کی تو اللہ رب العزت نے فضیلت والے طالب علم کے اندر شمار فرمایا, اور اب بھولنے کی سزا کے مستحق نہیں ہوئے بلکہ یاد کرنے کی فضیلت والے بن گئے. ناظرین اکرام, ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی شہریار کی بہکی باتوں میں ماتا ہے اعلیٰ حضرت امام محمد خواہ فاضل بریلوی نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنائیں گے. دوسری اہم بات یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ حافظ قرآن ہونے کے بعد ہمارے بچے بھول جائیں گے یا میں خود بھول جاؤں گا, اس نیت سے, اس وجہ سے قرآن کو حفظ نہیں کرتے ہیں, تو یہ بھی سراسر غلط ہے. کوئی بھی شخص قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے تو بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کر کے بھی وہ پڑھ نہ پاتا ہو, اور قرآن زبانی کیا تھا بعد میں بھول گیا, بھولنے کا اسے اگر افسوس ہو تو اس افسوس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو دیکھیں, قرآن کو یاد کریں, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو ایک تاج پہنائے گا. یہ مشہور حدیث ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. لوگوں کی بہکی باتوں پر نہ آئے, قرآن کو یاد کریں. بھول جائیں گے تو کوئی بات نہیں, افسوس کا اگر اظہار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا ہمیں ضرور دے گا. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.